عالمی انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، اقلیتوں کے خلاف مذہبی بنیادوں پر پرتشدد کارروائیوں اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ماورائے عدالت قتل پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور مذہبی اقلیتوں، اختلاف رائے رکھنے والوں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور مذہبی اقلیتوں، اختلاف رائے رکھنے والوں اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی ماورائے عدالت قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں مودی حکومت پر ایڈوکیسی گروپوں نے بھارت میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے اس بیان کے ایک برس بعد شائع کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ بھارت میں بعض حکومتی شخصیات، پولیس حکام اور جیل انتظامیہ کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں آزادی صحافت پر پابندیوں اور اقلیتوں کے خلاف ظلم و تشدد کے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی رپورٹ میں صحافیوں اور بی جے پی کے سیاسی مخالفین کی جبری گرفتاریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس بھی حکومتی شخصیات، بھارتی پولیس حکام اور جیل انتظامیہ کی طرف سے سیاسی نظربندوں یا پہلے سے نظربند افراد پر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک، صحافیوں کی بلا جواز گرفتاریاں اور ان پر من گھڑت الزامات کے تحت مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری رہا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھارتی پولیس نے گھس کر طاقت کا اس قدر وحشیانہ استعمال کیا کہ طالبات کے بازو ٹوٹ گئے۔ مودی حکومت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ گزشتہ برس سے بھارت کے کئی حصوں میں مسلمانوں کے مکانات، دکانوں اور جائیداد و املاک کو بھی منہدم کرنا شروع کیا، جس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طالبہ آفرین فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے، کیونکہ وہ شہریت ترمیمی بل کی مخالفت میں پیش تھیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 140ویں درجے سے 150ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو بھارت کی اب تک کی سب سے کم ترین پوزیشن ہے۔ امریکی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت نے انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کا غلط استعمال بھی کیا، جن میں آلٹ نیوز کے بانی ایڈیٹر محمد زبیر بھی شامل ہیں، جنہیں کئی برس پہلے ایک ٹویٹ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں 5 اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے مسلم اکثریتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 2022 میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جن میں امشی پورہ شوپیاں میں راجوری کے 3 مزدوروں امتیاز احمد، محمد ابرار اور ابرار احمد کا فرضی تصادم میں ماورائے عدالت قتل بھی شامل ہے، جنہیں راشٹریہ رائفلز کے کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 18 جولائی 2020 میں 20 لاکھ روپے کے عوض قتل کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی طرف سے حراست میں لیے گئے افراد کی گرفتاری کو ظاہر نہ کرنے سے مقبوضہ علاقے میں دوران حراست گمشدگیوں کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے واقعات کی تحقیقات اور ان میں ملوث اہلکاروں کے احتساب کا مطالبہ کرنے والے انسانی حقوق کے علمبرداروں اور صحافیوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں کو خوف اور دہشت کا نشانہ بنانے کی اطلاعات پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ ماہرین امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان مضبوط اقتصادی روابط اور حریف چین کے علاقائی اور عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے پر امریکہ کے لیے بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے امریکہ کبھی کبھار ہی بھارت پر تنقید کرتا ہے۔